بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس دنیاوی زندگی میں ہر ایک کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں اسے لاحق ہوتی ہیں، اور یہی معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان محنت، مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہمیشہ اسے شدائد، مشکلات، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ کسی کی زندگی ادھر مکمل طور پر امن و امان سکون کے ساتھ نہیں، بلکہ زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا اور مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاملہ اس طرح بھی ہے حضرات کہ جب مشکلات کا سامنا انسان کرتا ہے تو اس موقع پر لوگوں کے کردار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ صبر کر جاتے ہیں اور جھیل لیتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اور حرکتیں ان کی طرف سے سرزد ہو جاتی ہے، خودکشی کر لی جاتی ہے، غلط بول انسان بول بیٹھتا ہے، بلکہ نفسیاتی معاملے میں وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سکون کی نیند اسے بسا اوقات نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے، یہ جو مشکلات ہیں صرف مال کی مشکل حقیقی یا اصل یا صرف یہی ایک مشکل نہیں، بلکہ مشکلات مختلف قسم کی ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اگر اولاد نافرمان ہیں تو یہ بھی ایک مصیبت ہے انسان کے لیے۔ بیوی اگر نیک صالح نہیں، اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرنے والی ہے، تو یہ ایک مصیبت ہے انسان کے لیے۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے، یہ بھی ایک مصیبت، ایک پریشانی ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ہمیں آزمائے گا، مشکلات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا، تو کسی ایک مشکل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مختلف قسم کی مشکلات کا ذکر ہوا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، مشکلات میں تمہیں رکھا جائے گا، ڈالا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے خوف سے، اور اسی طرح بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تمہارے مال میں، تمہاری جان میں کمی ہوگی، تمہارے پھل میں، کھیتی میں کمی ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مشکلات کا سامنے کرنے کے بعد، مشکلات میں پڑ جانے کے بعد صبر کرتے ہیں۔ تو مختلف مشکلات مختلف قسموں کی ہیں، جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مختلف قسم کی مشکلات اور مصائب لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے حضرات، ان مشکلات کا انسان، یا خاص طور پر ہم ایمان والے جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان مشکلات کا سامنا کیسے کریں، اور مشکل میں پڑ جانے کے بعد ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم اس مشکل میں جو لاحق ہوئی ہے اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، مزید اور پریشانی کے بجائے ہم مشکل سے آسانی سے اپنے آپ کو نجات میں لے جائیں۔
چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور چند قاعدے ضابطے ہیں جن کو اگر ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا تو امید ہے کہ جب بھی کسی قسم کی مشکل میں ہم پڑ جائیں، چاہے کسی بھی قسم کی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمیں اس مشکل سے کیا ہے نجات ضرور ملے گی۔ پہلا قاعدہ، پہلا ضابطہ اور پہلی اصولی بات جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ مشکل صرف آپ کو لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، اونچی حسب نسب کا ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، ہر ایک کو کیا ہے مشکل لاحق ہوتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے یہی مشکل، یہ پریشانی لاحق ہوئی، بلکہ ہر ایک کو کیا ہے اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مشکلات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائش سے بچ سکتا تھا تو انبیاء کرام کیا ہے اپنے آپ کو بچا لیتے، اللہ انہیں بچا لیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھی آزمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جیسے کہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ کنہیں آزمایا جائے گا، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں کون ہیں، کن کو ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جائے گا، مشکلات میں رکھا جائے گا یا انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، وہ انبیاء کرام ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم الامثل فالامثل، اب اس کے بعد جو جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہے، ایمان مضبوط ہے، اتنا زیادہ اسے کیا ہے آزمایا جائے گا۔ یعنی انبیاء کرام کے بعد ایمان میں جو جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ کیا ہے آزمایا جائے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، ہر آدمی کو اس کے دین کے حساب سے اسے کیا ہے آزمایا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے، کامل ایمان والا ہے، تو اس کی آزمائش بھی کیا ہے زیادہ ہوگی، سخت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر جو ہے اس کے دین میں کوئی کمزوری ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے، تو اس کو اسی کے ایمان، کمزور ایمان کے مطابق کیا ہے حساب سے کیا ہے اسے کیا ہے آزمایا جائے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، بلا، مصیبت، پریشانی، مشکل انسان کا پیچھا کرتے رہے گی، یہاں تک کہ ایک ایمان والے پر اتنی آزمائش ہوگی، اتنی زیادہ اس کے ساتھ آزمائش ہوگی، بلا مصیبت نازل ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی خطا اور جو ہے گناہوں سے کیا ہے وہ پاک کر دیا جائے گا آزمائش کی برکتوں سے، خاص طور پر آزمائش میں اسے کیا ہے کامیابی حاصل ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات اس حدیث کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آزماتا ہے۔ آپ پر کسی قسم کی آزمائش یا کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارے ذہنوں میں پہلی فرصت میں یہ بات آئے کہ صرف آپ ہی کو نہیں آزمایا گیا آج دنیا میں، بلکہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کے وقت میں، آپ کے زمانے میں جو لوگ پائے گئے ہیں، موجود ہیں، اور آگے جو لوگ آئیں گے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو کیا ہے آزماتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا اور ان کا بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا۔ اسی لیے اگر ہم اس بات کو سوچ لیں مصیبت اور پریشانی کے آتے ہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آزماتا ہے، انبیاء کرام کو بھی، تو اب اس کے بعد جو ہے ایک دوسری چیز جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ایمان والے، اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو مزید اور زیادہ بنسبت کیا ہے دوسروں کو کیا ہے آزما سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ العنکبوت میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، کس گمان میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ سراسر غلط سوچ، غلط جو ہے ان کی جو ہے فکر ہے، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ انہیں ضرور آزمائے گا، کیونکہ اس سے پہلے اقوامیں جو گزری ہیں، پہلی اقوامیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا تھا، آزمائش میں مبتلا کیا تھا، تاکہ اللہ جان لے اور پہچان لے کون جو ہے اپنے ایمان میں کتنا زیادہ سچا ہے اور کون جو ہے اپنے ایمان کی دعوے میں کیا ہے، جھوٹا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم کیا سوچتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا کہ تم کو جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا بغیر کسی آزمائش کے؟ یاد رکھو وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے ساتھ تو ابھی وہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلی اقواموں کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، کہ اللہ نے انہیں کیا ہے آزمایا، بیماریوں کے ذریعے، تنگی کے ذریعے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے انہیں جو ہے جھنجھوڑ دیا گیا، اتنی زیادہ آزمائش آئی، لیکن یہاں تک کہ انہوں نے کہا، بلکہ ان کے رسول نے بھی کہا متی نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں کب حاصل ہوگی؟ اللہ نے جواب میں کہا اللہ ان نصر اللہ قریب۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیا ہے، بہت ہی قریب ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو داخل نہیں کرے گا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا اور خوب آزمائے گا، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مصائب کو کیا ہے جھیلنا ہوگا، اور جو ہے مصائب مشکلات میں پڑ جانے کے بعد ہمیں سیدھی راہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جس راہ کو اپنانے سے ہم مصائب اور مشکلات سے اپنے آپ کو کیا ہے کامیاب کر سکیں۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں جو آیت پڑھی گئی سورہ البقرہ کی آپ حضرات کے سامنے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ تم سے پہلے اقواموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ اسی کی تشریح میں مفسرین کہتے ہیں، اور اس کی تشریح میں بعض روایات آتی ہیں جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، کہ پچھلی جو اقوامیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو آزمایا، یعنی وہ جنہوں نے اپنے رسول اور پیغمبروں پر ایمان لایا، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی، دشمنوں نے جو ایذا تکلیف پہنچائی، وہ اس طرح تھی حضرات کہ جو ہے آرا کے ذریعے سر سے لے کر جو ہے نیچے تک انہیں کیا ہے دو حصوں میں کیا ہے کاٹ دیا جاتا تھا، اور بدن پر کیا ہے لوہے کی کنگھی یا کنگا کیا ہے پھیرایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے مختلف قسم کی اور بھی پریشانیاں جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اتنی قسم اس قسم کی جو ہے پریشانیاں، مصیبتوں کو کیا ہے سامنا کرنا پڑا ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے انبیاء پر جو ایمان لایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو بھی آزمائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ آزمائش صرف ہم کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان کو اللہ آزماتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا۔ ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ جب آزمائش میں پڑ جاتا ہے، مشکلات اور مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ایسی حالت میں باقی غیر ایمان والوں سے کیا ہے نمایاں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اچھی طرح یاد ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ایمان والے کا معاملہ عجب کا ہے، تعجب ہے اس کے معاملے پر، عجیب و غریب اس کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ ان امرہ کلہ خیر، کیونکہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے کیا ہے باعث خیر ہے۔ اور یہ صرف کس کو حاصل ہے؟ صرف ایمان والوں کو، غیر ایمان والوں کو حاصل نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ عجب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ہے، جو کہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ کیوں؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، کیونکہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے کیا ہے خیر کا ہے۔
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز صرف اور صرف کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر اسے کچھ خوشحالی ملتی ہے اور کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، تو ادھر شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر کسی تنگی میں پڑ جاتا ہے، کسی پریشانی میں پڑ جاتا ہے، کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کسی مشکل میں بلا میں پڑ جاتا ہے، تو ایسی موقع پر کیا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کا یہ صبر کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور یہ چیز صرف ایمان والے کو حاصل ہے۔ جو غیر ایمان والا ہے کسی مصیبت میں پڑ جائے وہ کہاں صبر کر پاتا ہے؟ ایمان ہی والا صبر کرتا ہے، صرف اس لیے اللہ سے جو ہے ثواب کی اسے کیا ہے؟ امید ہے۔ تو اسی بات کو لے کر اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کو جب اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، لیکن ایمان والا آزمائش میں باقی دوسروں سے کیا ہے؟ نمایاں پایا جاتا ہے وہ اس معاملے میں کہ یہ مصیبت بھی کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ناحیے سے، یا جس پریشانی میں ہے اس میں بھی کیا ہے؟ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ باعث خیر ہے، بشرطے کہ اگر وہ صبر کرے، اور یقیناً ایمان والا صبر کرتا ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے جب پریشانی میں آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو اس معاملے کو اگر دیکھا، اس بات پر اگر غور کیا جائے تو ایمان والا اس ناحیے سے کیا ہے؟ نمایاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ جو ہمارے ذہنوں میں رہے، جب بھی کسی بھی قسم کی مشکل میں ہم پڑ جائیں، کسی جو ہے اولاد کی نافرمانی ہو، مالی ناحیے سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو، سیلاب کے زد میں آ جائے، گھر ضائع ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی عزیز و اقارب وفات پا جائے، تو سب سے پہلے اس ضابطے، اس قاعدے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو آزمائی سے کیا ہے؟ محفوظ نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی کیا ہے؟ آزمایا، اور جو ہے ان کا بھی امتحان لیا۔ ایک دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں رہے حضرت، وہ یہ کہ جب بھی کسی آزمائش کا ہمیں سامنا کرنا پڑے یا مشکل کا، تو ہمیں یہ بات ضرور اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اس میں حکمت ہے، یعنی جو آزمائش ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ یہ بات الگ ہے اس حکمت تک ہم پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، ہماری عقل ادھر تک پہنچے، اس حکمت تک، اس فائدے تک، یا نہ پہنچے، یہ بات الگ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے ہمارے ذہنوں میں بات رہے کہ ہر آزمائش میں، ہر بلا میں جو اللہ کے حکم سے ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ خیر رکھا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اگر ایمان والا کسی آزمائش، کسی پریشانی میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو فوری توبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ کی طرف لوٹنا یہ کس بنا پر تھا؟ کس لیے ہوا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے کیا ہے؟ آزمایا گیا، ایک مصیبت کا اس نے سامنا کرا، مشکل میں پڑ گیا، جب مشکل میں پڑا تو اللہ کی طرف کیا ہے؟ اس نے رجوع کیا، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خیر اور فائدہ۔ یہاں تک کہ یعنی اگر غور کیا جائے کس طرح یعنی مصائب اور مشکلات جو ہے باعث خیر ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے، ہم حضرات کو یاد ہوگا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام اور تہمت کا معاملہ پیش آیا، یہ ایک بظاہر مصیبت تھی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور مشکل تھی۔ لیکن اگر غور کیا جائے اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورہ النور میں اللہ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یقیناً جنہوں نے ایک بہتان، جھوٹ بات ایک گروہ نے لے کر کے آئی، یعنی جو ہے ماں عائشہ پر تہمت اور جھوٹا الزام ڈالا گیا، لا تحسبوه شرا لکم، اس الزام اور تہمت کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ کیسے خیر ہے؟ خیر اس ناحیے سے
کہ تم صبر کرو گے یہ تمہارے لیے باعث اجر ہے. خیر اس ناحیے سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اللہ نے مزید بلند کیا. آسمان سے ان کے لیے کیا ہے براءت کا حکم نازل ہوا، اور بھی جو ہے اس خاندان یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت اور مقام مرتبہ میں کیا ہے اضافہ ہوا. تو یہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تو کہیں نہ کہیں سے اس میں کیا ہے خیر اور بھلائی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے رکھی. یہی معاملہ ایمان والے کے ساتھ ہے. جب بھی مشکل کا وہ سامنا کرے، کسی بھی پریشانی کے سامنا کرے، تو اتنا ضرور ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس آزمائش اور اس بلا کے آنے میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ حکمت جو ہے رکھی ہے. ایک تیسری بات حضرات جو ہمارے ذہنوں میں رہے بطور قاعدہ اور ضابطہ، تاکہ جس کے ذریعے ہم مشکلات کا سامنا کر پائیں، وہ یہ کہ خیر اور بھلائی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. خیر اور بھلائی سے اللہ ہی تبارک و تعالی ہمیں نواز سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اور شر کو اللہ ہی تبارک و تعالی کیا ہے ہم سے اللہ تبارک و تعالی شر کو روک سکتا ہے، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی شر سے دور کر سکتا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جو ہے اس کا جو ہے مالک نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی بات رہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی اور جو ہے ہم پر رحمت شفقت کرنے والا نہیں. یہاں تک کہ جو ہماری مائیں ہیں، اللہ کی ذات ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر کیا ہے رحمت شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. آزمائش ہوئی اس میں خیر ہے بھلائی ہے. اللہ کی طرف سے جو آزمائش میں مبتلا کیا گیا آپ کو، اس میں یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے کوئی سزا دینا یا آپ کو تکلیف میں ڈالنا کیا ہے مقصد تھا، بلکہ اس کے ذریعے کیا ہے آپ کی اصلاح مقصد تھی. آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنا چاہیے کہ خیر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. خیر ہمیں اسی وقت نصیب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا. شر سے ہم اسی وقت جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر سے جو ہے بچنے کی توفیق دے گا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جیسے کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی اور فرمایا، یعنی مختلف نصیحتیں وصیتیں کی، ان میں سے یہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اے ابن عباس یاد رکھنا کہ اگر پوری دنیا پوری امت کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تمہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں نفع مگر نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. وَلَا وَاجْتَمَعُوا، اور اگر لوگ اکٹھا ہو جائیں، امت کے لوگ دنیا والے سب اکٹھا ہو جائیں تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے، تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کیا ہے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ کوئی شخص خیر و شر کا مالک نہیں. کوئی انسان اپنی چاہت سے آپ کو نفع نہیں پہنچائے گا. کوئی انسان اپنی چاہت سے آپ کو جو ہے مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. خیر اور شر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. خیر اسی وقت حاصل ہوگا، نفع اسی وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو، اور شر سے ہم اسی وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شر سے جو ہے روک دے یا شر کو ہم تک پہنچنے سے کیا ہے روک دے. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے جب بھی کسی قسم کی مصیبت اور مشکل کا ہمیں کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ایک چوتھی بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے حضرت، وہ یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس ہی کو فرمائی اور کہا انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. یاد رکھو ابن عباس، جو چیز تمہیں نہیں ملی، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ تجھے مل گیا اسے محروم نہیں
رکھا ہوتا تھا. مطلب یہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. اور اسی لیے جو کچھ تجھے مل گیا اس سے محروم تمہیں کیا نہیں رکھا جا سکتا تھا. جو کچھ ہوا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اگر یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ہمارا اگر اس پر ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے, تو اب اس کے بعد کسی مصیبت کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد ہمیں بہت ہی زیادہ فکر مندی اور بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں پریشانی میں مزید اور جو ہے اپنے آپ کو ڈالنے کے بجائے ہم ان تمام باتوں پر جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے مصیبت سے مشکلات کا جو ہے سامنا کرنے کی ہم کیا ہے کوشش کریں. اسی طرح ایک پانچواں قاعدہ اور ضابطہ حضرات یہ ہے, کسی مشکل کسی پریشانی کے میں مبتلا ہونے کے بعد وہ یہ کہ اس دنیا کی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھیں. اس دنیا کی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھیں. یہ دنیا کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک, اس بات کو ہمیں خوب اچھی طرح جو ہے سمجھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. کیا اہمیت ہے اس دنیا کی اللہ کے نزدیک؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, یعنی دنیا کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک, اور فرمایا لو ان الدنیا تساوی عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اگر یہ دنیا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کیا ہے اہمیت ہوتی, ما سقا کافرا منها شربۃ ماء, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک غیر مسلم کو, کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا. اس دنیا میں اللہ اس کے رسول سے کفر کرنے والے کتنے لوگ ہیں, یوم آخرت کے منکرین کتنے لوگ ہیں, بڑی تعداد ہے جس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں جو ہے روزی روٹی دیتا ہے, رزق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں کھلاتا پلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے اس دنیا کی کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہیں. اگر کسی چیز کی, کسی زندگی کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک, تو وہ آخرت کی زندگی کی اہمیت ہے. یہ دنیا ایمان والے کے لیے جیل ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے کیا ہے, جنت ہے. لیکن جہاں تک آخرت ہے, آخرت میں ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. تو دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھیں اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں. جب یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور ہمارا اس پر پختہ ایمان ہو جائے, تو اب جو ہے یقیناً جو ہے دل کو انسان کیا ہے تسلی پہنچا سکتا ہے. مصیبت پریشانی میں جو مبتلا ہے اس کا صدمہ ہلکا ہو جائے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے یہ چند دنوں کی زندگی دنیا کی ہے, اس میں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا, اور صبر کر کے ثواب حاصل کر کے قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی مزید اور جو ہے اجر و ثواب سے ہمیں کیا ہے نوازے گا. تو دنیا کی حقیقت کو سمجھیں, اور یہ دنیا میں کسی کے لیے سکون نہیں, ہر ایک کو جو ہے مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا. بغیر کسی آزمائش, بغیر مصیبت کی جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے جنت ہی کی زندگی ہو سکتی ہے, اور جنت کی زندگی اس وقت نصیب ہوگی جب دنیا کی مشکلات کے سامنا کرنے میں کیا ہے ہمیں کیا ہے کامیابی حاصل ہوگی. ایک اور جو ہے چھٹا نمبر جو قاعدہ ہے حضرات اور ضابطہ, جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو مشکلات سے نجات دے سکتے ہیں اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے مشکلات کے سامنا کرنے میں, وہ یہ کہ جب بھی کوئی مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے, تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ضرور اس سے کیا نجات دے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی روزی روٹی کی تنگی میں ہے تو ہمیشہ رزق کی تنگی میں نہیں رہتا, بلکہ اسے رزق نصیب ہوگا اس آزمائش کے بعد. لا ولد اگر کوئی ہے, کوشش جد و جہد کرنے کے بعد, علاج معالجے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی
اولاد نصیب کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بہت ایسے ہیں جن کو اللہ اولاد سے محروم رکھتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن اگر کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، علاج معالجہ کرے گا تو اللہ اسے اولاد بھی کیا ہے نصیب کرتا ہے بعض لوگوں کو۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بیماری ہے، بیماری کی بات کیا ہے، شفا ضرور ہوگی، بیماری میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، تو ہر مصیبت ہر پریشانی کی بات کیا ہے، اس پریشانی سے نجات ضرور کیا ہے حاصل ہوگی۔ جس طرح آج اگر رات ہے تو کل کا جو دن آئے گا اس میں ہمیں رات ضرور نصیب ہوگی، دن ہے کل کے دن میں، کل جو دن آئے گا اس میں پھر ہمیں دن نصیب ہوگا۔ تو رات کے بعد رات کو آنا ہے، دن کے بعد دن کو آنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اسے ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت کے بعد مصیبت سے کیا ہے نجات بھی ہے، مصیبت کے بعد مصیبت ہی مصیبت نہیں بلکہ مصیبت سے کیا ہے نجات بھی ہے۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ مشکلات کے سامنا کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، اور صدمہ جو ہے ہمارا جو مشکل یا پریشانی میں پڑنے کے بعد ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہے ہلکا ہو جائے۔ اسی طرح ایک ساتویں بات حضرات وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا کیا ہے اچھا گمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں، کبھی برا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے جو اگر دیکھا جائے ہر ایک کے ساتھ، ہر اپنے ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان، اچھی سوچ، اچھی فکر ہونی چاہیے، کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی غلط گمان، بری فکر، بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، اس کے بارے میں ہمیں مزید اور اس بات کی جو ہے تاکید کی گئی کہ ہم اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، کبھی کوئی برا گمان نہ ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرے گا میں اس کے گمان پر اتروں گا، فلیظن بی ما شاء، اب میرا بندہ چاہے میرے بارے میں جو کچھ گمان کر لے، اگر اچھا گمان کیا تو اسے اچھائی حاصل ہوگی، اور نعوذ باللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو اسے کیا ہے برائی حاصل ہوگی، کیونکہ بندہ جو کچھ اللہ سے گمان کرے گا اسی کے مطابق اسے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مصیبت میں پڑنے کے بعد، مشکل کے آنے کے بعد، پریشانی کا سامنا کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے ہم اچھا گمان رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات ہمیں ضرور کیا ہے اس مصیبت سے کیا ہے نجات دے گی، اور ہمیں ضرور کیا ہے کامیابی کا راہ ہمیں جو ہے ضرور کیا ہے نصیب کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس بات کو ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں کیا ہے ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات ایک اور قاعدہ اور ضابطہ جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، غالباً جو ہے یہ نمبر 8 ہوگا، وہ یہ کہ ہمیشہ ہم یہ سوچیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پسند کرتا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، چاہے اس خیر کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو کوئی مصیبت آتی ہے الا باذن اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ کے حکم سے ہے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی اس پر راضی ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان ہے، یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کو ہدایت ملتی ہے، یعنی اس کا دل راضی ہو جاتا ہے اور جو ہے اسے کیا ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے جو چیز منتخب کرے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے چاہتا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے بہتر ہے، اور وہی ہمارے لیے کیا ہے اچھا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں ہم اپنے ذہنوں میں کسی مشکل میں پڑنے کے بعد اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ جتنا زیادہ مصیبت میں سختی، پریشانی سخت ہوگی، آزمائش جتنا زیادہ سخت ہوگی،
اتنی ہی جلد کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس پریشانی سے ہمیں کیا ہے نجات بھی ملے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے. یعنی تنگی اگر آ گئی، پریشانی آ گئی تو وہ تنہا نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ آسانی کو بھی لاتی ہے. اور 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے سورہ انشراح میں کیا ہے اس کی کیا ہے تاکید کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. اور وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مصیبت سے جو نجات ہے وہ پریشانی کے بعد، اور اسی طرح تنگی اگر ہے تو تنگی کے بعد کیا ہے آسانی بھی ہے. تو یہ بات بھی ہمارے کیا ہے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور بات ہمارے ذہن میں رہے، ایک جو بہترین قاعدہ ضابطہ ہے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے وہ یہ کہ مشکل کے آنے کے بعد ہمیں کیا ہے صبر کرنا ہے، ضبط نفس سے کام لینا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے اس پر جو ہے راضی رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے ثواب طلب کرنا ہے، ثواب کی امید رکھنا ہے. اگر ہم نے کیا ہے صبر کیا، اور صبر کا جو اجر ثواب ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے صبر کا بدلہ دے گا. تو مصیبت آ جائے اس پر کیا ہے صبر کرے انسان، اور صبر کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھے. یہی وہ بات ہے جس میں کیا ہے ایمان والا باقی غیر ایمان والوں سے کیا ہے نمایاں پایا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر اور بھلائی والا ہے. اگر خوشحالی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تنگی ہے تو وہ صبر سے کیا ہے کام لیتا ہے. اور جتنا زیادہ ہمارے اندر صبر پائے جائے، رضا مندی پائے جائے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اجر ثواب ہے. اور اگر بے صبری کا مظاہرہ ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے ناراضگی ہمیں کیا ہے حاصل ہوگی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، زیادہ اجر الثواب زیادہ آزمائش کے ساتھ ہے. اور اللہ عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم، اگر کسی قوم سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، ان کی خیر خواہی چاہتا ہے تو اللہ انہیں ضرور آزماتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہو گیا مصیبت کے آنے کے بعد صبر کیا تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضا مندی حاصل ہوگی. ومن سخط فلہ السخط، اور جو ناراض ہوا ناراضگی کا مظاہرہ کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے ناراضگی. ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت کے آنے کے بعد، مشکل کے آنے کے بعد، مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہم جو ہے راضی ہوں، اس پر تقدیر پر ایمان رکھیں، اور صبر سے ہمیں کیا ہے کام لینا ہے. ایک آخری قاعدہ اور ضابطہ جس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا حضرات، وہ یہ کہ جب بھی مشکل آئے، سامنا کرنا پڑے مشکلات کا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہم ضرور متوجہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا ضرور کریں. اللہ ہماری دعا کو کیا ہے ضرور قبول فرمائے گا، اور دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرے گا. ہم یاد کریں اس حدیث کو جو کہ ام سلمہ فرماتی ہے، کہ حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ایک مصیبت ہے شوہر کا انتقال، تو اس وقت میں نے کہا کہ اب اس کے بعد اس سے اچھا گھرانہ اور شوہر کون ملے گا، کیونکہ ہم ہی تھے، میں اور ابو سلمہ، جو اولین میں سے تھے جنہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کیا. لیکن فرماتی ام سلمہ کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آنے کے بعد تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، جیسے کہ حدیث میں ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے تو مجھے اجر دے، اور واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا تو مجھے اچھا بدلہ دے. فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی، ان جملوں کا میں نے اہتمام کیا،
اخلاص تھا ام سلمہ میں. فرماتی اس کی برکت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پہلے شوہر سے زیادہ خیر والا شوہر نصیب کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. گویا کہ حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کیا ہے جانا پڑا. یہ جو ہے خوش نصیبی ان کی تھی، اور فرماتی ہیں یہ اس دعا کا کیا ہے نتیجہ تھا، دعا کی کیا ہے برکت تھی. تو اسی طرح ہمیں اس جملہ کو اپنانا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور اسی طرح اور بھی مختلف دعائیں ہیں، اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے، مصیبتوں سے کیا ہے چھٹکارا، اور جو ہے نجات کی راہ ہمارے لیے کیا ہے ہموار کرے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے ساتھ جو ملاقات تھی کہ مشکلات کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں کوئی بغیر اس کے جو ہے رخصت نہیں ہوگا، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی آزمایا گیا، اور جو جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہوگا، ایمان میں مضبوط ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا. آزمائش میں ہم اپنے آپ کو کیسے کامیاب کریں، اس کے لیے چند باتیں اور چند قواعد ضوابط آپ حضرات کے سامنے رکھیں جو کہ کتاب و سنت سے جو ہے مستنبط تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.